حضرات گرامی قدر، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی عاجزی کی بات ہے کہ میں بندہ نچیز حضرت حافظ ثناء اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے اس پودے کے سائے کے تلے اپنی چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے دو قسم کے ہیں، ایک نافرمان ہیں، نابکار ہیں، اور دوسرے فرما بردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے ہیں، اور انہی میں سے حضرت حافظ ثناء اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے ساری کی ساری زندگی حدیث رسول کی خدمت کے اندر وقف کر دی۔ آپ ساری کی ساری زندگی درس حدیث ارشاد فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، اور انہی کے مشن کو آگے چلاتے ہوئے، انہی کے مشن کو حرکت دیتے ہوئے، آپ کا مشن کیا تھا؟ حدیث رسول کی خدمت تھی، حدیث رسول سے پیار تھا، حدیث رسول کی نشر و اشاعت تھی، اور آپ نے اپنی ساری زندگی حدیث رسول کی خدمت کی۔ اور آج میں اس بات کو اپنے دل کے اندر اترتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں کہ مسلمان چاہے دیہاتی ہو یا شہری ہو یا چھوٹا ہو، مسلمان چاہے بڑا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، اجمی ہو یا عربی ہو، جہاں پہ بھی حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی بات آئے گی، مسلمان میدان عمل کے اندر نکل پڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کو، حدیث رسول کی اہمیت کو اور اس کی افادیت کے پیش نظر اس کی حفاظت کا ایسا بندوبست فرمایا جسے دیکھ کر انسانی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ اقوام عالم میں سے کسی کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ وہ اپنے پیغمبر کی، اپنے پیشوا کی باتوں کو صحت و اتصال کے ساتھ محفوظ کر سکے، لیکن اس کے برعکس دین اسلام کا طرہ امتیاز ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو، ایک ایک لمحے کو صحت و اتصال کے ساتھ محفوظ کیا۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے بعد، ان کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ محدثین نے محنتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی ایک ایک بات کو، آپ کی ایک ایک ادا کو صحت و اتصال کے ساتھ محفوظ کیا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اگر حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی بات کی اہمیت، آپ کی شرعی حیثیت نہ ہوتی تو کیوں کر محدثین اتنی محنتیں کرتے؟ حضرات گرامی قدر، ہم میں سے کوئی پڑھا لکھا بندہ اگر بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے، یہ بات کس طرح غلط کر سکتا ہے، لیکن میں اس کے علم کی بات کرتا ہوں جس نے علم کو حاصل کیا، نہ اساتذہ سے حاصل کیا، نہ شیخ الحدیث سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا نہ کسی کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، بلکہ جس نے علم کو حاصل کیا غفار الذنوب سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا۔ جس طرح میرے رب کا علم غلطی سے پاک ہے، آمنہ کے لال علیہ السلام کا علم بھی غلطی سے پاک ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، میں حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کہا کرتا ہوں، حضرت رسول اللہ کل بھی میرے امام تھے، آج بھی میرے امام ہیں،
فجر کے وقت بھی میرے امام ہیں، وہ ظہر کے وقت بھی میرے امام ہیں، وہ مغرب کے وقت بھی میرے امام ہیں، عشاء کے وقت بھی میرے امام ہیں۔ دنیا کے اندر زندگی کو بسر کرتے ہوئے چاہے عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، حضرت رسول اللہ علیہ السلام میرے امام ہیں۔ اور جو حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کو ایک سال کے لیے نہیں مانتا، سال تو بڑی دور کی بات ہے، جو آپ کی حدیث کو ایک مہینے کے لیے نہیں مانتا، مہینہ تو بڑی دور کی بات ہے، جو آپ کی حدیث کو ایک ہفتے کے لیے نہیں مانتا، ہفتہ تو بڑی دور کی بات ہے، جو آپ کی حدیث کو ایک لمحے کے لیے نہیں مانتا، وہ لمحہ تو بڑی دور کی بات ہے، جو آپ کی حدیث کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں مانتا، سیکنڈ تو بڑی دور کی بات ہے، جتنا پلک جھپکنے کے برابر وقت لگتا ہے، جو اتنے وقت کے برابر بھی آپ کی حدیث کو نہیں مانتا، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرما دیا، اور اس قرآن مجید کے اندر ہم انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے بے شمار احکام و حدود کو مقرر فرما دیا، مگر ان میں سے اکثر مجمل ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی تفصیل و توضیح ہوتی اور عمل کا بھی نمونہ موجود ہوتا، تو ایسے عالم کے اندر میرے اللہ نے حضرت رسول اللہ علیہ السلام کو صرف مبلغ ہی نہیں بلکہ شاندار اسوہ نمونہ بنا کر مبعوث فرما دیا، اور اس عمل کا بھی اعلان فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ آپ کی شرعی ذمہ داری تھی، آپ نے قرآن مجید کے احکامات کی تفصیل و توضیح کو فرما دیا اور امت کو عمل کر کے بتلا دیا کہ یہ عمل اس انداز میں اللہ کے ہاں مقبول و معتبر ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات کے اوپر دیکھتے ہیں جیسا کہ رب تعالیٰ نے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لیکن پورے کے پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی نماز کا طریقہ نہیں بیان ہوا، کہیں بھی زکوٰۃ کا نصاب نہیں بیان ہوا۔ یہ ہمیں علم اگر حاصل ہوا حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے حاصل ہوا، آپ کی احادیث متواترہ سے حاصل ہوا، اور یہی وجہ ہے ان کے بارے میں حضرت حالی نے کہا تھا ادھر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نکتہ ایک ہی میاں ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اور ہندو شاعر یہ بات کہنے پر مجبور ہوا، اس نے کہا جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ بات پتہ کیا ہے کہ میں اور میری جماعت کے علماء، میں اور آپ اگر حضرت رسول اللہ کی بات کریں، آپ کی شان کی بات کریں، آپ کی حدیث کی بات کریں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن آپ کی بات کو انہوں نے بھی ماننا ہے جو حضور کے امتی بھی نہیں ہے، جنہوں نے حضور کا کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ مائیکل ہارٹ جو کہ بہت بڑا ہندو تھا، اس نے مائیکل ہارٹ نے دی 100 کتاب کو تحریر کیا، سب سے اوپر نام اگر لکھا تو محمد کریم کا نام نامی لکھا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا مائیکل ہارٹ تو حضور کا امتی بھی نہیں ہے، پھر تو حضور کو پہلے نمبر پہ کیوں مانتا ہے؟ اس نے کہا he was the only man
He was the only man in the human history who was supremely successful in all the phases of life. اس نے کہا وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو صرف مسجد کا امام بن کر نہیں آیا، جو دنیا روحانیت کا امام بن کر نہیں آیا، بلکہ وہ ریاست کا بھی امام ہے، سیاست کا بھی امام ہے، تہذیب کا بھی امام ہے، تمدن کا بھی امام ہے، حلیے کا بھی امام ہے، لباس کا بھی امام ہے۔ گویا روئے زمین کے اوپر جو بھی آیا اس کی شخصیت نیچی ہے، لیکن کالی کملی والے آقا کی شخصیت اونچی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میری گفتگو کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضور کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، جس طرح حضور کی ذات اعلیٰ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے اسی طرح آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ ایک بات ہے جو فقیہ کی بات ہے، ایک بات ہے جو عالم کی بات ہے، ایک بات ہے جو محقق کی بات ہے، ایک بات ہے جو قلم نگار کی بات ہے۔ لیکن جب فقیہ بات کرتا ہے فقاہت بنتی ہے، جب قلم نگار بات کرتا ہے ناول بنتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر جب مصطفیٰ بات کرتا ہے حدیث بنتی ہے، وحی بنتی ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، شان علماء و شان ائمہ، ابن تیمیہ کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، عالم کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، مقرر کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن روئے زمین کے اوپر ایک ہی ذات ہے، ایک ہی وجود اقدس ہے جس کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، اور وہ ہستی ہے کالی کملی والے آقا کی ہستی ہے، حسنین کے نانا کی ہستی ہے، فاطمہ کے بابا کی ہستی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیونکہ میرے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محدث بھی غلطی کھائے، عالم بھی غلطی کھائے، فقیہ بھی غلطی کھائے، لیکن رب نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے تو تنہا آمنہ کے لال علیہ السلام کو بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی بات کو مقام عطا کیا جو آپ سے پہلے کسی کی بات کو حاصل نہیں ہوا، اور جس نے خطیب کی بات کو ماننا اس نے خطیب کی بات کو ماننا، جس نے ادیب کی بات کو ماننا اس نے ادیب کی بات کو ماننا، جس نے عالم کی بات کو ماننا اس نے عالم کی بات کو ماننا، جس نے محقق کی بات کو ماننا اس نے محقق کی بات کو ماننا، جس نے مجدد کی بات کو ماننا اس نے مجدد کی بات کو ماننا۔ لیکن روئے زمین پر ایک ہی ذات ہے، ایک ہی وجود اقدس ہے، جس نے شمس الضحیٰ کی بات کو ماننا، جس نے بدر الدجا کی بات کو ماننا، اس نے آپ کی بات کو نہیں بلکہ این اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی بات این اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ ذات رسول ذات الہ سے جدا ہے، اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ عبد اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہے، لیکن فرمان الہ سے جدا نہیں ہے، بلکہ حضرت رسول اللہ کی بات این اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اب ٹوٹ چکی ہیں زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جوم کے اٹھے ہیں تن کو سے نہ ٹالے جائیں گے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔